ہم امن والے لوگ ہوتے ہیں. آج غزہ کی صورتحال سب کے سامنے ہے. آپ غزہ کی اس صورتحال پر اور مسلمان بیٹیاں، وہ قرآن کی حافظ بیٹیاں بھی ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کی دینی جو غیرت ہے اور دین سے جو محبت ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، فلسطین کے اندر ایک 70 سالہ بوڑھی عورت نے قرآن کریم حفظ کیا. وہ ایسے نہیں پتھر سے یہودیوں کو للکار رہے، ان کے پیچھے جو مائیں ہیں انہوں نے قرآن کے نور سے ان کو دودھ پلایا ہے. وہ اتنی عفت ماں مائیں ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ صحابہ علیہ رضوان کی اولادیں بھی موجود ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کی آل پاک بھی موجود ہے. اور فلسطین یہ انبیاء علیہ السلام کا بھی مسکن ہے، اور یہ تو ہمارا قبلہ اول بھی ہے. اس نے 17 ماہ روح مصطفیٰ کی تجلیاں دیکھی ہے. فلسطین جس صورتحال میں آج سے نہیں ہے، یہ کتنے عرصے سے اسی صورتحال میں ہے. اور اس 23 لاکھ کی آبادی کے اس ملک پر جتنا ظلم یہود نصارہ مل کر سارا عالم کفر کر رہا ہے، آپ اس کا مجرم کس کو ٹھہراتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ فکر لے کر میں آپ حضرات کے پاس آیا ہوں، پھر میں نے چلتا ہوں. آپ اس کا مجرم کس کو سمجھتے ہیں کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو آج فلسطین کو لوٹتا ہوا دیکھیں، کشمیر کو لوٹتا ہوا دیکھیں، چچینیا بوسینیا کے ساتھ جو ہوا، افغانستان میں جو خون بہا، عراق میں جو خون بہا، اس کے علاوہ مسلم امہ کے اندر جہاں چاہیں یہود و نصارہ وہ حملہ کر کے لاکھوں مسلمانوں کو لقمہ اجل بنا چکے. کتنی مسلمان بیٹیاں ہیں کہ جن کی عفت ختم ہو چکی، سب کچھ ہمارا لٹا، ہم یتیم اپاہج کمزور ہو چکے. عزیز دوستو، اس کا مجرم کون ہے؟ اگر میں آپ حضرات سے بلا معذرت بات کروں تو ٹھیک ہوگا. معذرت نہیں کروں گا میں اپنی بات پر. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مجرم ہر وہ منبر و محراب ہے جس سے جمعہ کے خطبہ میں رسول اللہ کے غزوات بیان نہیں ہوتے، ہر وہ خانقاہ اور پیر خانہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعلیم نہیں دی جاتی. ناراض نہیں ہو آپ، ناراض میری بات کو غور سے سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی 74 جنگیں اور چھوٹی جھڑپوں کو ملا کر 100 جنگیں، رسول کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری جو مدنی زندگی ہے اس میں موجود ہیں. اور محبوب کریم علیہ السلام بدر سے لے کر تبوک تک مسلسل حضور علیہ السلام خود بھی تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کو بھی بھیج رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں آپ نے اپنی مساجد کے خطبے میں کتنا عرصہ ہوا رسول اللہ کے 27 غزوات سنے؟ ایک 17 رمضان کو رٹی رٹائی بدر کی بات کر کے بس ختم؟ اتنا ہی حق ہے رسول اللہ کا، حضور کی سیرت طیبہ کا اتنا ہی حق ہے مسلمانوں کو یہ منبر اتنا ہی درس دے کے بات ختم کر دے؟ ہر وہ منبر و محراب مجرم ہے، ہر وہ خانقاہ و آستانہ مجرم ہے. اور ہاں، اس جرم میں ایک صدی سے بالخصوص 1935 سے لے کر 2023 تک ایک بہت بڑا مجرم وہابیت ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں فرقہ پرستی کی بات نہ کریں، سنیں جو بات میں کر رہا ہوں. اگر بات غلط ثابت ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ وہاں جا کے نماز بھی نہیں پڑھتے، آپ وہاں جا کے ان کی اقتدا نہیں کرتے. میں ان سے پوچھتا ہوں اقتدا کا مسئلہ تو بات کا ہے، مجھے بتاؤ 1935 میں جب نزدیت حرمین طیبین پر قابض ہوئی اور پھر انہوں نے اس منبر کو جو رسول اللہ کا منبر ہے، جس پر رسول اللہ نے خطبہ جہاد دیا، جس پر صدیق اکبر نے خطبہ جہاد دیا، یمامہ کی طرف صحابہ کو بھیجا، جس پر فاروق اعظم نے 36 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی، جس منبر پر حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے خطبہ جہاد دیا، سیدنا مولا کائنات نے خطبہ جہاد دیا،
اس منبر پر جو 100 سال کے قریب قابض ہو چکے، انہوں نے کب خطبہ جہاد پڑھا؟ آل شیخ جب میدان عرفات میں خطبہ دیتی ہے تو وہ جہاد کا خطبہ کیوں نہیں پڑھتی؟ وہ رسول پاک علیہ السلام کے غزوات کو بیان کیوں نہیں کرتی؟ حضور کی 8 تلواروں کے نام وہ کیوں نہیں بتاتی؟ حضور کے گھوڑوں کے نام وہ کیوں نہیں بتاتی؟ نبی پاک علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا، حضور کی شجاعت کے لیے جو آیات قرآنیہ نازل ہوئی، ان کو بیان کیوں نہیں کرتی؟ 474 آیات قرآن میں جہاد فی سبیل اللہ کی ہیں۔ قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہے، اس کا نام ہی سورہ قتال ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سی سورت ہے؟ آپ کو میٹرک کا نصاب پتا ہے، انٹر کا نصاب پتا ہے، گریجویشن کا، ماسٹرز کا، پی ایچ ڈی کا نصاب پتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا، ابھی آپ جا کے ڈھونڈنا شروع کریں گے کیا سورہ قتال کون سی سورت ہے؟ ہم نے تو ساری کی ساری سورتیں دیکھی ہیں، کسی سورت کا نام سورہ قتال نہیں ہے۔ جی ہاں ہے، سورہ محمد۔ سورہ محمد کا ایک نام مفسرین نے سورہ قتال لکھا ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم میں آیات سیف بھی ہیں، تلوار کی آیات بھی ہیں، جن کو مفسرین نے لکھا ہی آیات سیف ہے، وہ کہاں ہیں؟ کب یہ خطبہ ہمارے منبر و معراج سے، کس عرس میں خطبہ بیان ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، داتا گنج بخشری اجمیری کا بھی عرس ہو رہا ہے، بابا فرید کا بھی عرس ہو رہا ہے، لال شہباز قلندر کا بھی عرس ہو رہا ہے، جی فلاں کا، سارے بزرگ ہمارے سروں کے تاج، ان کی شانیں بڑی بڑا، لیکن پیچھے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی رہے ہیں، چرچوں کے سوٹے لگا رہے ہیں، عورتوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، 11ویں 12ویں کے نام پر پیسہ لوٹ رہے ہیں، اور بس بتائیں مجھے کب رسول پاک علیہ السلام کے جہاد کے خطبات بیان ہوئے منبر رسول سے؟ وہ جو وہابیت ہے وہ خطبہ حج جب دیتی ہے، اس بار حج کا خطبہ ہوا، آپ دوبارہ ریکارڈنگ سن لیں، پچھلے سال کا سن لیں، وہ امت مسلمہ کو مشرک ضرور کہہ رہے ہیں، وہ رسول اللہ کی تعظیم و توقیر و تکریم اور ادب سے ضرور روک رہے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کے دربار میں آؤ مگر حضور کی آنکھ کی طرف آنے کی نیت نہ کرو، بلکہ مسجد کی نیت کرو۔ بھائی کون سی مسجد کی نیت کرے؟ مسجد النبوی کی۔ عقل کے اندھوں کو دیکھیں، مسجد بھی نبی کی لیکن نیت نبی کی نہ ہو جائے، عجب لوگ ہیں۔ کہتے ہیں حضور کی طرف آنے کی نیت نہ کرو، پھر کہتے ہیں کہ آؤ رسول اللہ کے دربار میں مگر شفاعت طلب نہ کرو۔ ابھی میں ٹرین کا سفر کیا مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف، تو اس پہ باقاعدہ ویڈیو چل رہی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں جانے کے بعد، یعنی حاضری کے بعد مدینہ پاک میں جائیں، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ رسول اللہ کے دربار میں آؤ مگر شفاعت طلب نہ کرو۔ نہیں ہم تو فرقہ واحدت کی بات نہیں کرتے، اور ورنہ صاحب آپ اس کا صحیح تقریر کیا کریں؟ بھائی یہ ٹیڑھی تقریر نہیں ہے، یہ صراط مستقیم کی تقریر ہے، بلکہ صراط مستقیم تو نام ہی رسول اللہ کا ہے، کتاب الشفا میں موجود ہے۔ لیکن میں بات یہ کر رہا تھا کہ مجرم کون ہے؟ اس وقت قبلہ یعنی قبلتین یعنی حرمین طیبین، حرمین طیبین کی بات کر رہا ہوں، قبلتین نہیں، حرمین طیبین کا قبضہ کس کے پاس ہے؟ آل سعود کے پاس ہے نا، سعودیہ کہتے ہیں آپ، حالانکہ سعودیہ کوئی نام نہیں ہے، جہاں سے مقدس ہے، عرب شریف ہے، لیکن وہ وہاں جہاد فی سبیل اللہ کی آیات، قرآن کی آیات وہ نہیں پڑھتے، بلکہ میں تو اس مشاہدے پر بھی پہنچا ہوں کہ وہ قرآن کریم فرقان حکیم نماز میں بھی پڑھتے ہیں تو جنت اور جہنم کی آیات ہی زیادہ پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 47 جہاد کی آیات ہیں، 57 آیات سورۃ النساء میں ہیں، سورہ آل عمران میں بھی بعض نے 40 سے زیادہ آیات لکھی ہیں، اور سورہ انفال تو پوری کی پوری جہاد پر ہے، سورہ توبہ کے اندر 90 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو پوری سورت بتا دی، قرآن کریم فرقان حکیم جہاد فی سبیل اللہ کا درس دیتا ہے، لیکن ہم نے قرآن ہی کو بند کر دیا۔ 40 سال ہو گئے ہمیں تبلیغ دین کرتے ہوئے، حضرت کی بڑی دینی خدمات ہے، اتنے ملکوں میں دائرہ کار وسیع ہو چکا ہے، اور کیا مریدین کی جماعت ہے، مگر حضرت کی زبان سے کبھی رسول اللہ کے جہاد کا خطبہ نہیں نکلا، انہیں توفیق نہیں ہوئی۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا پڑھتے،
انہیں کبھی رسول اللہ کا یہ فرمان زبان پہ لانے کی زحمت نہیں ہوئی، من سب نبی جن. یہ تو وہ ایک ہی مدرس تھا کہ جس نے دورہ حدیث جامعہ نظامیہ میں ابو داؤد شریف پڑھائی، جامعہ نعمانیہ میں بخاری شریف پڑھائی، اور پھر کہا کہ خانقاہ سے نکل کر ادا کر رسم شبی لی. پھر بچے کو بتایا اب وقت اس دورہ حدیث کا بھی ہے جو علماء کے لیے ہے، لیکن عوام کو کم سے کم یہ حدیث ضرور یاد کرا دو، من سب نبی جن. وہ تو ایک مرد قلندر اس صدی میں آیا. غور تو کرتے ہیں کہ مجرم تو میں نے آپ کے سامنے لا کھڑے کی ہے، لیکن اگر آپ کا اعتماد ان پہ یوں ہی بحال رہا، آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ مولانا صاحب بڑے جمعے پڑھا لیا آپ نے، کبھی تبوک بھی بیان کر دینا. چلملا کی دھوپ میں جب مدینے میں فصل پک کے تیار ہو گئی، معیشت کا دار و مدار سارے کا سارا کس پر ہے؟ کھجور پر، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں چلو تبوک کی طرف. بنی بنائی معیشت کو چھوڑ کر صحابہ چل پڑے، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک کھجور پر 2 صحابی تقسیم ہو گئے. ایسا بھی ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ